اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہمارے محبی سینئر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جناب صالح ظافر صاحب نے ایک خبر دی۔ صالح ظافر صاحب کی خبر یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نہ صرف کہ عمرہ کرنے نہیں جا رہے بلکہ وہ لندن بھی نہیں جا رہے۔ اس سے پہلے یوتھیوں نے پھر میں یوتھی کہہ گیا ہوں، آئندہ نہ میں نے یوتھی بولنا ہے نہ میں نے یوتھڑ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں، سمجھ آپ جایا کیجئے گا کہ یہاں پہ میری مراد کیا ہے، لیکن یہ دونوں الفاظ جو ہے نا وہ میں بین کرنے لگا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے، کہنا تو ٹھیک ہے نا، ہاں، سوشل میڈیا ونگ جو ہے اس نے ایک شدید قسم کا پروپیگنڈا لانچ کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب بہت مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اب جناب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا کو تیاگ کے واپس لندن جا رہے ہیں، اور لندن جائیں گے اور پھر وہ واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے گروپوں کے اندر اور ان کے جو جھوٹ کے کاروباری ہیں یوٹیوبرز، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پھر ان کا میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، پھر تو ان کا تابوت ہی واپس آئے گا۔ یہ باتیں پہلے شیخ رشید اس طرح کے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ لوگ نہیں کر رہے۔ تو اوورسیز کے اندر جو ان کی سپیسز سجائی جاتی ہیں اور جو یہ لوگ دوسری حرکات و سکنات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، مطلب کہ اپنے کمیونیکیشن چینل کے اوپر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی خبیث پارٹی ہے، جھوٹ کے اوپر پلی ہوئی ہے، جھوٹ کی پیدائش کے لوگوں کو جھوٹ کھلا کے ہی پالا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ جھوٹ کھلایا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ ایسے میں جناب صالح ظافر صاحب نے وہ پورا پروپیگنڈا جو تھا اس کی صف لپیٹ دی، اور وہ پروپیگنڈا تو وہ وہاں پہ گیا جہاں پہ وہ شیر افضل خان مروت، پروپیگنڈا تو بڑھ گیا، تو وہ پروپیگنڈا بڑھ گیا۔ اب جناب حضرت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ نہیں گئے۔ میں نے صالح ظافر صاحب چونکہ قابل احترام بھی ہیں اور قابل رسائی بھی ہیں، تو میں نے فون کیا ان کو، میں نے کہا کہ سر یہ خبر، انہوں نے کہا کہ آپ کنفرم کریں۔ میں نے کہا جی نہیں، جتنے آپ کے وسائل ہیں اتنے میرے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کنفرم کریں۔ تو خیر میں نے پھر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے، لیکن میں نے خبر تو یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مریم بی بی ایک خبر کو میرا خیال ہفتہ 10 دن پہلے کی ہے، یعنی کہ مریم نواز شریف جائیں گی اور چاچو بھی جائیں گے اور نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے عمرہ کرنے۔ بھائی ان کی تو خاندانی روایت ہے، وہ تو آخری عشرہ گزارا کرتے تھے جب سے ان کے ابا جی تھے، اس وقت سے ان کی یہ روایت چلی آ رہی تھی، تو وہ اپنی روایت توڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جانا تھا، بیسیکلی تو سفر تھا ان کا لندن کا، کیونکہ ان کی ایک ڈیو تھی ان سے ملاقات، ان کے جو دل کے معاملات دیکھنے والے ڈاکٹر ہیں ان سے شاید ڈیو تھی۔ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، انہوں نے برطانیہ آنا ہوتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے، پاکستانی امریکن ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں، ہاں وہ پولیسی شخصیت ہیں، خوبصورت سے آدمی، تو ڈاکٹر عدنان صاحب نے پھر میاں صاحب کے تمام ٹیسٹ وغیرہ جو تھے وہ ان سے شیئر کیے، کیونکہ انہوں نے بھی تو امریکہ سے برطانیہ آنا ہے نا، تو انہیں بھی تو ٹائم نکالنا پڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری چیزیں بالکل فٹ ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کروائے، تو اس ٹیسٹ کے اوپر مطمئن ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے فزیکل ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے آنا چاہو تو جم آ جاؤ، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میاں صاحب نے کہا کی ضرورت ہے اتنا سفر کرن دی ہے، ٹھنڈا علاقہ، لندن میں کیا ہے، ٹھنڈ ہے، ایسے ہی 2 AC واد لا لیں گے، اللہ خیر چلو۔ میاں صاحب نہیں جا رہے۔ اس کے اوپر جناب صالح ظافر صاحب کی یہ خبر تھی، پھر پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ میاں نواز شریف کو جانے نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا جی، جھوٹ کی پیدائش ہے، جھوٹ پہ پلتے ہیں۔ اچھا، چاچو نے یہ طے کیا کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے پاکستان ایئر فورس کا وہ طیارہ جو وزیر اعظم کے لیے مخصوص ہوتا ہے، وہ انہوں نے چنگچی رکشے کی طرح چلایا تھا اپنے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر۔ کنہوں نے؟ عمران احمد خان نیازی نے، چاچو نے نہیں۔ یعنی کہ موجودہ بیگم، جو کہ عدالتی فیصلے کے مطابق نہیں ہے لیکن تھی موجودہ بیگم، اس کا سابقہ خاوند، اس سابقہ خاوند میں ہونے والے بچے، اپنے بچے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب لندن تک جانا سی بچوں کو لیا واسطے تیار، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے لیا تو چھڈن بھی جانا سی لندن تک۔ اس کے بعد جناب تمام وہ اینکر اور اینکرنیاں جو عمران احمد خان نیازی کی جلوت اور خلوت کے رازدان ہیں وہ بھی، اس کے بعد جناب یوٹیوبرز، اس کے بعد فائنانسرز، جو میجر فائنانسرز تھے،
ان سب کی تصاویر ہیں بھئی اس طیارے کے اندر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، ان سب کی اس طیارے میں بیٹھے ہوئے، یہ جو جتنی بھی مخلوقات کی قسمیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جس طرح افریقہ میں اتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اتنے جانور پائے جاتے ہیں، تو جتنے بھی جانور میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان سب کی تصاویر اس وقت بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی، جو کہ اس طیارے کے اندر ٹریول کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ چاچو نے کہا یار اس طیارے کی کوئی تھوڑی سی سینکٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ویسے بھی عمرہ اپنے پیسوں سے ہوتا ہے، سرکاری عمرہ میرا نہیں خیال قابل قبول ہوتا ہے جب آپ سرکار کے خرچے پہ جاتے ہیں۔ تو چاچو نے یہ کہا کہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹ لوں گا، ایک تو کمرشل فلائٹ، دوسری پی آئی اے کی لوں گا اور عمرے پہ جاؤں گا، اور اپنے ساتھیوں کو کہا سب کو کہ جناب آپ بھی جائیں گے میرے ساتھ، لیکن اپنی اپنی ٹکٹ پائے نہ پہ لینی ہے، ٹھیک ہے، ٹکٹ تے ہوٹل دے پیسے پہلے جمع کراؤ جنہیں نال جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اون چودھری کو بہت پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اون چودھری نے سب سے پہلے پیسے جمع کروا دیے، اور جناب چاچو کے پیچھے بھی کھڑا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ چاچو یار ویسے اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا، میرا مطلب لوگوں نے کہا کہ اون چودھری سے کم از کم اعجاز مقدس میں تو جا کے آپ کو دوری اختیار کر لینی چاہیے تھی، جو ان کی شہرت ہے، جو ان کی وجہ شہرت ہے، لیکن خیر آپ کا ذاتی فیصلہ، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن چاچو اپنے پیسے سے ٹکٹ خرید کے، اپنے پیسوں سے ٹکٹ ہوٹل بک کروا کے۔ اچھا عمرہ یہ نہیں ہوتا، عمرہ جو ہوتا ہے وہاں پہ جو پروٹوکول ملنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو سارا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اخراجات آتے ہیں، خاص طور پہ اتنے لوگوں کا وفد جب گیا ہو تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کی حکومت نے پرووائڈ کر دیا، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ جا رہے ہیں، تو میزبان حکومت ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پروٹوکول تو دے گی، یوں صرف ایک ٹکٹ سے اور ہوٹل سے۔ میرا خیال ہے دیکھیے میں ایک آفیشیل ڈیلیگیشن کے ساتھ اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا 1993 کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے یہاں سے ساری ادائیگیاں کیں، لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے تو سعودی حکومت نے اس ڈیلیگیشن کو سرکاری وفد کا درجہ دے دیا، ٹھیک ہے، تو سرکاری وفد کے درجے کے نتیجے کے اندر سرکار کی لیموزین بھی آ گئی، بڑی شاندار لمبی ساری گاڑی بھی آ گئی۔ اچھا وہ ہر گاڑی میں وہ کہیں ایک بندہ بیٹھے گا اتنی گاڑیاں آئیں گے، ہر مہمان کے لیے الگ گاڑی ہے، اور وہ میں کہ یار ایک گاڑی دے تین بندے بہ کے ٹر جانے، ایک اگے دو پیچھے۔ میں کہا نہیں آپ کے لیے الگ گاڑی، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، باقاعدہ میں نل وہ منہ بنا لے جائیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنی گاڑی بہ جانا۔ اچھا ممتاز راٹھوڑ صاحب پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے لیڈر تھے، وہ بھی تھے اس وفد کے اندر، اور انہوں نے بڑی پیار مطلب میرے ساتھ بڑی شفقت کیا کرتے تھے، بڑے پیار سے کہا کہ رضی ادھر آچنا یارا، تو پروٹوکول آنے کا نہیں تو گڈی پیچھے۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ یا میں نے ان کے ہمراہ عمرہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہوٹل جو تھا، ایک تو وہ ہمارا ہوٹل بہت ہی زیادہ اپ گریڈ کر دیا گیا۔ اچھا ہوٹل اپ گریڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ جناب یہ آپ کے لیے کمپلیمنٹری ہے، تو ایسی جڑا بک کروایا ایسی ظاہر ہے اس پارٹی نے کیا جناب اگر آپ نے بکنگ کینسل کروانی تھی تو آپ پہلے کرواتے، اب تو کوئی نہیں پیسے ملیں گے، تو وہ پیسے ادھروں نہ لبے، لیکن ہوٹل اپ گریڈ ہو گیا جناب وہاں پہ۔ اچھا پھر میں نے جناب وہ 3 دن کا تھا یہ پروٹوکول، تو 3 دن کے بعد میں نے کہا جی السلام علیکم، میں نے کہا میں نے تو ابھی ہفتہ اور گزارنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مدینہ بھی جانا ہے۔ تو پھر یہ ممتاز راٹھوڑ صاحب نے وہاں پہ پاکستان ہاؤس ہے، اس میں مجھے کمرہ کروا کے دیا، پھر سارا چلے خیر اچھا ہے۔ آج کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے، تو میں ویسے مجھے یاد آ گیا۔ بہرحال اچھا مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں اور وہ بھی عمرہ کر رہی ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی تصاویر آ رہی ہیں عمرہ کرتے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں درود پاک سلام پیش کرتے ہوئے، تو وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیگیٹو کیمپین شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاچو کو جہاز لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس لیے چاچو جو ہے وہ کمرشل فلائٹ پہ گئے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ اس فتنے کو جتنا مرضی پہنچنے کی کوشش کر سکیں وہ کر لیں، وہ آپ کی ہر اچھائی کو برائی بنا کے پیش کرے گا، اور اپنے مہاتما کی ہر اچھائی کو برائی کے طور پہ پیش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اس جھوٹ کی، اس کذب بیانی کی، اس بہتان تراشی کی ایک مارکیٹ جنریٹ کی ہے۔
پہلے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس جھوٹ کا نشہ لگایا ہے۔ ہم چیخ چیخ کے کہا کرتے تھے پی ایم ایل این والوں کو کہ بھائی یہ جھوٹ کے اوپر لوگوں کو لگا رہے ہیں، یہ نشہ ہے، جب لوگ اس جھوٹ پہ لگ جائیں گے تو پھر یہ لوگ پیسے دے کے جھوٹ خریدا کریں گے، ان کا جھوٹ خریدا کریں گے، اور لوگ خرید رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹ بیچا جا رہا ہے اس کے خریدار ہیں تو بک رہا ہے نا۔ جھوٹ والا ولاگ جو ہوتا ہے وہ 8 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ دیکھا جاتا ہے، اور سچ والے ولاگ کی صاف پھول جاتی ہے 10,000 ٹپتے ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جھوٹ بک رہا ہے تو وہ بیچ رہے ہیں نا۔ آج آپ ان کے ویوز کم آنا شروع ہو جائیں اس جھوٹ کے، وہ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے۔ لیکن پہلے ایک مارکیٹ جنریٹ کی گئی جھوٹ کی، اور کی بھی اوورسیز کی گئی ایسے لوگوں کی جن کا اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ رابطہ اس موبائل کے ذریعے ہے۔ ٹھیک ہے، اس موبائل وہ انہیں پاکستان آئے ہوئے 10-10 سال 8-8 سال 5-5 سال ہو چکے ہوئے، تو وہ جھوٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ فیڈ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس وقت جو ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کی مارکیٹ کریٹ کر دی گئی ہے۔ کل عمران احمد خان نیازی نے کوئی 8-10 کے قریب اعتراف ہائے گناہ کیے، لیکن اس کے ان تمام اعتراف ہائے گناہ کو اس کی بہت بڑی اچیومنٹ بنا کے قوم کے اذہان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ پہلا جو اعتراف انہوں نے کیا کہ جناب مطلب انہوں نے کھیلا جس کو کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ وہ ہماری ساڑی گل شروع ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے تو لے کے ساڑی گل بھی شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب اس کے اوپر میں نے کچھ احباب کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لکھ کے بھجوا رہے ہیں۔ ذمہ دار احباب سمجھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب، ایسے میں انہیں گنڈا پور کہتا ہوں، لیکن علی امین گنڈا پور نے اپنی کابینہ کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کے ایک معمول کی بڑی معمولی تو نہیں ہو سکتی، معمول کی ملاقات کور کمانڈر سے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں کی۔ انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ کور کمانڈر نے اپنے گھر بلایا، نہیں، کور ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوئی۔ پہلا جھوٹ۔ اچھا، دوسرا، یہ ملاقاتیں بالکل ایک معمول اور روٹین کا حصہ ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک معمول ہوتی ہیں۔ اتنے مہینوں کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے۔ اب اس کو اس پس منظر میں دیکھیے جو وہاں پہ گراس روٹ لیول تک پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جناب ہم نے اسلام آباد پہ یہ لگار کرنی ہے، اور کے پی کی کو مستقبل قریب کے اندر ہم نے پاکستان سے الگ کر کے افغانستان کے ساتھ مل جانا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ان کے یو سی لیول کے اور نچلے گراس روٹ لیول کے کارکن تک وہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی وزرائے اعلیٰ متعلقہ کور کمانڈر سے اکثر و بیشتر سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر وہ ڈسکس کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی کور کمانڈر سے پشاور میں ملاقات کے بعد پی ٹی آئی نے اس ملاقات کو ہر طریقے سے اپنے مضمون اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے استعمال کیا، اور اس بات کو اتنا اچھالا کہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ پی ٹی آئی جس نے 9 مئی کیا ہوا ہے اور جس نے ملک کے اندر دنگا فساد اور سیاسی انتشار اور پھیلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اس کی آرتی اتار رہی ہے یا اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ملاقات کو جس طرح پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر گھمایا، اور جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جماعت جو کہ بظاہر اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلفوں کے خلاف گردانتی ہے، ایک آواز کے فاصلے پہ ہے، اور اندر سے کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے اور بے چین ہے۔ پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی ہر جگہ پر یہ بات ثابت کی ہے، اور ان کی منافقت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں، اور جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں، کہ اصول پر قائم ہے، اور اس اصول کو آگے بڑھتے ہوئے یہ کور کمانڈر سے معمول کی ملاقات پر اتنا زیادہ جھوٹ گھڑا گیا۔ اچھا، دوسرا جو تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کی سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ رد عمل آیا،
اور بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر نام نہاد لندن پلان کا راگ الاپتے ہوئے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ کے مل کے جناب اس کی حکومت کے خلاف سازش کی۔ اب لندن پلان بنیادی طور پہ اس نے بنایا تھا، بلکہ طاہر القادری اس کے اندر شریک تھا، اور اس وقت فیض حمید اور یہ سارے لوگ وہاں پہ لندن میں ملاقاتیں کرنے گئے تھے۔ مزید برآں بانی لیکن چونکہ جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ بے بنیاد الزام بھی دہرایا کہ عمران خان نے کہ مجھ پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے تاکہ عدلیہ سے طویل مدت کی سزائیں دلائی جا سکیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کو 70 کے الیکشن سے ملانے کی کوشش بھی دہرائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کے حوالے سے ایک متوازن سیاسی سوچ کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ منتشر ہوتی ہوئی ان کی جماعت اس طرح کے غیر متوازن اور بیانات کا بہت ہاتھ ہے۔ یہ ان کا بیانیہ سائفر سے شروع ہو کر امریکہ کی غلامی سے ہوتا ہوا ایک مرتبہ پھر نام نہاد لندن پلان تک جا پہنچا ہے۔ ثبوتوں کے بغیر الزام تراشی ان کی پرانی روش ہے۔ سائبر بیانیے کے غبارے سے تو ہوا ڈونلڈ نے بقلم خود نکال دی تھی۔ امریکی غلامی کا نعرہ مخصوص جو ہے وہ ان کی جانب سے ہائر کی گئی امریکی پی آر فرم کا پول کھلنے کے بعد زمین بس ہو گیا۔ اب لندن پلان کی دوبارہ گردان ایک گھسا پیٹا بیانیہ ہے جس کی اصلیت سیاسی شعور رکھنے والا ہر پاکستانی جانتا ہے۔ جہاں تک 9 مئی میں یہاں سے آپ نے سننا ہے، جہاں تک 9 مئی جو ہے اس میں ملوث ہونے والے لوگوں کا تعلق ہے، وہ شرپسند عناصر انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور اس کی توثیق 12 مئی کو اپنے ایک بیان میں کر چکے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کی گئی تو یہی کچھ ہوگا۔ یہ بات بھی واضح نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ کے 6 جج صاحبان کے پس منظر میں کیا ڈرامہ رچایا گیا ہے، لیکن تمام کرداروں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عدلیہ کے بعض ارکان مخصوص پی ٹی آئی کے اشارے پر عدلیہ کے فیصلوں کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں، کرنا چاہتے کیا ہیں، کر چکے ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ اندیہ بھی دیا گیا کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کی حالیہ الزام تراشی کا مقصد پشاور کی فوجی ہائی کمان کی دی جانے والی بریفنگ کے بعد ماحول کو آلودہ کر کے یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ پس پردہ ان کو این آر او مل رہا ہے، جبکہ یہ تاثر اس وقت زور پکڑ رہا ہے کہ وہ جماعت کی مخصوص کوششوں کا ایک ہی ہدف ہے کہ کس طرح این آر او حاصل کر کے پتلی گلی سے نکل کر جان چھڑائی جائے۔ پہلے تو یہ چلتا تھا کہ عمران خان کا کنٹرول بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہے، مگر اب یہ یقین ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کس کے اشاروں پہ چل رہی۔ خیر آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں تک کافی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت کس جنگ کے اندر الجھی ہوئی ہے اور ہمارے ہمسائے سے ہمارے اوپر کون سی جنگ مسلط ہو رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔